لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال إمامنا عليه الصلاة والسلام لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، مشہور و معروف روایت حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں اور آپ حضرات اس موضوع سے متمسک ہوں، متوصل ہوں، میری گزارش ہے کہ جو بکھرے ہوئے ستارے ادھر ادھر بیٹھیں سامنے آئیں تاکہ مجلس کا لطف ہو۔ اس طرح سے مجلس کا ایک لطف ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس حدیث سے ماشاءاللہ سے یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ بندہ حقیر کا اس پورے خمسہ مجالس میں موضوع کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب اس کائنات کو ختم کرے گا، بالخصوص جب نوع بشریت کو اس کائنات سے اٹھائے گا، سب سے آخری اگر کوئی شخصیت ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی حجت ہوگی۔ اللہ نے سب سے پہلے اگر اس کائنات میں کسی کو بنایا، کسی کو بھیجا تو وہ تھی اللہ تبارک و تعالی کی حجت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کائنات سے آخری وہ شے کہ جس کی روح قبض کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کی حجت ہوگی، اللہ کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا جانشین ہوگا،
وہ ہوگا جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو کچھ اس طرح سے بنایا اور اس طرح سے کریٹ کیا، اس طرح سے پیدا کیا کہ اس نظام کو اللہ نے بغیر حجت نہیں چھوڑا۔ پہلے حجت خدا اس دنیا میں بھیجی، پھر بندگان بشریت کو یا پوری عالم انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً اس دنیا میں، اس کائنات میں بھیجا۔ حجت خدا کی اہمیت اور حجت خدا کی ضرورت انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہماری عادت ہے، بالخصوص خطبہ کی عادت ہے کہ خطبہ ایک مجلسی ماحول میں مجلس پڑھنے کے عادی ہیں، اور اسی ماحول میں لطف آتا ہے جب ایک خطیب کو یہ اندازہ ہو کہ اس کی باتیں سامعین تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ جناب والا آپ کی باتیں سامعین تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو خطیب کے پڑھنے کا انداز تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں مجلس والا ماحول، میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ حضرات سے کہوں کہ جناب آئیے اور آنے کے بعد چیخ لگائیے، چلائیے اور مجھے داد دیجیے، وہ الگ الگ ماحول ہوتے ہیں اور الگ الگ ماحول کے حساب سے مجلسیں برگزار ہوتی ہیں۔ لیکن فی الحال جب میں ایک خاص اور اہم موضوع آپ حضرات کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں تو میں شہروں کی مسکراہٹ کے ذریعے یا چہروں کے ہلنے کے ذریعے اس بندے حقیر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں، میرے لیے یہ کافی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ میں فی الحال آپ حضرات کے مزاج کے مطابق میں کوئی خطابت کے جوہر نہیں دکھاؤں گا، اپنی بحث کی طرف، اپنے موضوع کی طرف کہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا۔ ایک مشہور و معروف روایت کریمہ آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کی کہ جس میں امام محسوم فرماتے ہیں لولا الحجہ لساقت الارض بأہلها، اگر اس زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ پھنس جائے گی۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کائنات میں حجت کو بھیجا، بعد میں مخلوق کو بھیجا، تاکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی سے روز قیامت شکایت کرے کہ اے پروردگارہ تم مجھ سے سوال و جواب کیوں کر رہا ہے، تم مجھ سے مواخذہ کیوں کر رہا ہے، جبکہ کوئی آیا ہی نہیں تھا تیری جانب سے جو مجھے تیرے قوانین و تیرے شرائط بتائے۔ لہٰذا اللہ نے نظام یہ بنایا کہ پہلے حجت کو بھیجا، بعد میں بشریت کو بھیجا، بعد میں مخلوقات کو بھیجا، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں متعدد مقامات میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم تب تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کر دیتے جب تک اس کے درمیان اتمام حجت نہ کر دیں۔ توجہ بات، انشاءاللہ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں۔ میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے متصل ہو سکے، ہمارے دلوں کے تار آپ حضرات سے مل سکے۔ ہم تب تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ان کے درمیان کسی رسول کو نہ بھیجیں، کسی حجت کو نہ بھیجیں، حجت تمام نہ کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قاعدے و قانون پر عمل کرتے ہوئے پہلے انبیاء الہی کو بھیجا، پھر انبیاء الہی کے ذریعے ان کا امتحان لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور قضاوت کی۔ مثال کے طور پہ جناب نوح کے دور میں جائیں، جناب نوح کے زمانے میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جناب نوح کو بھیجا، بھیجنے کے بعد 900 یا 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اپنی طرف بلایا، دین حق کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا۔ جب حجت تمام ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح اب کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اب کرنا یہ ہے کہ ایک کشتی بنائیے اور انتظار کیجئے ایک طوفان کا، طوفان آئے گا، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، بچ جائیں گے، اور وہ کہ جن پر حجت تمام ہو چکی پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ وہ غرق ہو جائیں گے۔ جناب نوح نے کشتی بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی کیا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی تھی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ایک طوفان آیا کہ جس نے ان سب کو اپنے لپیٹے میں لیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے، تمام ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے کب یہ طوفان نازل کیا؟
جب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض اوقات ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا, ان کا کوئی امتحان نہیں لے گا. محض انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم رسول گرامی کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا کہنا کافی نہیں ہے, ان کا ایمان لانا کافی نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم امتحان لیں گے. اے میرے پروردگار امتحان کیسے لے گا؟ اپنی حجت کے ذریعے, اپنی حجت کے ذریعے ہم امتحان لیں گے. پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. یا آج کے زمانے کے حساب سے اگر ان جملات کی تطبیق کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب والا محض زبان سے دعوی محبت اہل بیت کرنا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جناب والا میں امام حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا عشق کرتا ہوں, میں اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا عشق کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف کہہ دیا کہ ہم ایمان لے کے آگے کافی ہے؟ کہ نہیں جناب, ان کا امتحان ہوگا, ان سے امتحان لیا جائے گا. اب دیکھیں اللہ کا نظام امتحان کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے. آخر الزمان ہے ماشاءاللہ سے یہ جوان, یہ خوبصورت چہرے, امام زمانہ کے عاشق, امام مہدی سے محبت کرنے والے, حضرت حجت سے عشق کرنے والے. ظاہر سی بات ہے بعض اوقات ہوتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جناب والا اتنا سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, پھر امام زمانہ تشریف کیوں نہیں لا رہے, حضرت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی حجت جو ظاہر نہیں ہے وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی حجت موجود ہے, اللہ کی حجت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے. بعض اوقات ہوتا یا نہیں ہوتا ہے, انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے. آخر الزمان میں سب سے پہلی چیز جو اہل بیت اطہار نے تمہیں تعلیم دی, چاہیے آپ دعائے ندبہ اٹھائیے, دعائے ندبہ کے جملات ہیں. اے میرے پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور یا امام زمانہ کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے ہمارا یقین زائل نہ ہونے دینا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یقین ختم ہونے لگے, ہم شک میں پڑنے لگے, ہم مشکوک ہو جائیں. کہ اے میرے پروردگارہ ایسا نہ ہو ہم مشکوک ہو جائیں. اچھا جناب امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال دی ہے قصہ حضرت نوح کے ذریعے. اللہ نے جناب نوح کی خدمت میں کچھ کھجور بھیجے کہ بسم اللہ ان کھجوروں کو کھائیے. قوم نوح میں جتنے بھی جناب نوح پر ایمان لائے تھے 70 یا 75 لوگ تھے. یہ بھی دیکھیں کمال ہے, کمال, عجب مع العجب, کمال العجب ہے کہ جناب نوح 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 70 لوگوں کو اکٹھا کر پائے. بعض اوقات ہوتا ہے مولویوں سے کہا جاتا ہے قبلہ انہوں نے کیا کیا, 10 سال سے یہ پڑے ہوئے, انہوں نے ایک آدمی کو مثال کے طور پہ نہیں سدھار پایا, ان کی زبان میں اثر نہیں ہے, ان کی زبان میں ایسا یا ان کی زبان میں ویسا ہے. تو ان کی زبان کو دیکھنے سے پہلے لوگوں کے شکم کی طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے. جہاں اگر زبان میں اثر نہیں ہے تو ممکن ہے انسان کے شکم میں بھی ایسی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے باتوں کا اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے. میری باتیں آپ حضرت تک پہنچ رہی ہیں, مجھے ایسا نہ لگے کہ میری باتیں آپ حضرت تک نہ پہنچ رہی ہوں, مجھے ایسا نہ محسوس ہو کہ میں حضرات جنات کی خدمت میں خطاب کر رہا ہوں, جنات مجھے داد دے رہے ہوں, جنات مسکرا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ نہیں بولتے لیکن کم سے کم چہرے پہ مسکراہٹیں آتی رہیں, ہاں ہوں کا جواب آتا رہے تاکہ مجھے یہ لگے کہ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی. آپ سب اپنی سلامتی کے لیے محمد وآل محمد کے ساتھ صلوات کیجیے. خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا اے نوح یہ لیجئے کھجور, یہ جو تم نے 70-80 لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے, سدھارا ہے, جو آپ پر ایمان لے کے آئے, ان سب کو کھجور کھلائیے. سب کو کھجور کھلائے گئے کہ ان کی گٹھلیاں زمین پہ گاڑیے تاکہ درخت اگے. کھجور کی گٹھلیاں زمین پہ گاڑی گئیں, بڑے بڑے درخت ہوئے, ان درختوں میں پھل آنے شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ان پھلوں کو توڑو پھر سے کھلاؤ. اب جناب نوح بار بار دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگارہ تو نے تو وعدہ کیا تھا نا, یہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے
انہیں نجات دینی ہے، اے میرے پروردگارہ جلدی کر انہیں نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کی طرف خطاب کیا کہ نوح ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی وقت ہے، انہیں ابھی فی الحال کھجور کھلاتے رہو۔ پھر انہیں کھجور کھلائے گئے، کھجور کھانے کے بعد پھر ان گٹھلیوں کو زمینوں پہ گاڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے نوح ان درختوں کو کاٹو، درختوں کو کاٹا گیا۔ اب جناب نوح خدا کی بارگاہ میں التماس لے کے حاضر ہوئے کہ پروردگارہ اجازت ہے کشتی بناؤں؟ کہ ابھی نہیں، ابھی پھر سے ایک مرتبہ درخت لگاؤ، پھر جب درخت بڑے ہو جائیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب وہ جو نوح کے ساتھ تھے، میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض اوقات جو سوال کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے جوان مایوس ہو جاتے ہیں کہ مولا کے ظہور میں تعجیل کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ حضرت حجت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ان جوانوں کے لیے میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ بغیر امتحان تمہیں رتبہ نہیں دیتا ہے، بغیر امتحان اللہ تمہیں کوئی مقام عطا نہیں فرماتا ہے، بغیر امتحان اللہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہے۔ پہلے اللہ کا قاعدہ و طریقہ یہ ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ 11ویں سے 12ویں میں تبھی پہنچتے جب آپ امتحان دیتے، 10 سے 11ویں میں تبھی پہنچتے جب آپ امتحان دیتے، بغیر امتحان آپ کو کوئی نہیں پہنچائے گا۔ جب یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے اگزام اور چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں بغیر امتحان آگے نہیں بڑھاتی تو کیسے ممکن ہے کہ جہاں اتنے عظیم درجات ہوں اللہ بغیر امتحان تمہیں بھیج دے گا؟ اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ جناب نوح سے وہ لوگ جو جناب نوح سے متصل تھے، متمسک تھے، وہ اب شکایت کرنے لگے، اوبھنے لگے، سر کھجلانے لگے، اے نبی اللہ نوح ہم تو اس غرض سے آئے تھے کہ ہمیں نجات ملے گی، ہمیں آپ کے ذریعے سہارا ملے گا، ہمیں پناہ ملے گی۔ اب دیکھو لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، لوگ ہمیں مار رہے ہیں اور آپ کی طرف سے ابھی تک نجات کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوا۔ کہتے وہ جو 70 تھے، 70 سے ہو کے 40-45 میں اٹک گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا درخت کاٹو، درخت کاٹے، پھر سے کہا ان درختوں کو لگاؤ، پھر سے درخت لگائے۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جناب نوح کے ساتھ کرتا رہا۔ آخر میں بنا بر روایت گنتی کے لوگ بچے تھے، 2-4 لوگ بچے جو جناب نوح کے ساتھ تھے، باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اچھا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اے نوح اب ٹائم آ گیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اب کشتی بناؤ، تیار کرو کشتی۔ اے میرے پروردگارہ حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ جب اتنے سارے لوگ تھے تب تو نے کشتی بنائی نہیں، تب تو کہتا رہا کہ ابھی اور پیڑ لگاؤ، پھر پیڑ کاٹو، پیڑ لگاؤ، پھر پیڑ کاٹو۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو حکم کر رہا ہے کہ میرے ساتھ 2-3-4 لوگ بچے۔ عجب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیغام کے ذریعے پیغام دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے کے آگے کافی ہے؟ کہ نہیں جناب، ابھی ان کا امتحان ہوگا، ان کا امتحان ہوگا، پھر ان کے درجات دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو نوح کے ساتھ آ چکے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے ان کا امتحان ہوگا، پھر امتحان کے بعد جو بچیں گے وہ مخلصین ہوں گے۔ میری باتیں پہنچی آپ حضرات تک؟ اسی طرح چھٹے امام فرماتے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر کے امر میں ظہور کب ہوگا، امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے، حضرت نے کیا خوبصورت جملات فرمائے کہ امام زمانہ تب تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک تمہیں چھان نہ لیا جائے۔ یغربلنکم، تمہیں چھانا جائے گا، 3 مرتبہ لفظ ہے، چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، پھر جب تھوڑے سے بچیں گے وہ مخلصین امام زمان ہوں گے، وہ اللہ کی حجت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے مخلص بندے ہوں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو چاروں طرف سے عقائدی بحران چلتا چلا آ رہا ہے، چاروں طرف سے فتنہ و فساد، یہ چھوٹے چھوٹے سے نظریات، بڑے بڑے سے نظریات آ رہے ہیں، یہ در حقیقت تمہارا اور ہمارا امتحان ہے۔ اس فتنہ و فساد کے ماحول سے نکل کے اپنے زمانے کی حجت سے وصل کیسے ہونا ہے وہ تمہیں دروازے اہل بیت کے اطہار سے سیکھنا ہوگا، وگرنہ فتنوں کے سینگ نہیں ہوتا۔ معذرت چاہ رہا ہوں، یہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے، فتنے کا سینگ نہیں ہوتا، فراڈ کے سینگ نہیں ہوتے جو آپ کو دور سے نظر آ جائے اور کہنے لگے جناب یہ دیکھو فراڈ جا رہا ہے، یہ دیکھو فتنہ جا رہا ہے۔ فتنہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دھوکہ تقدس کے لبادے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے،
آپ مشکوک ہو جاتے ہیں، کرے تو کیا کرے؟ نہج البلاغہ میں حضرت امیر کا خطبہ اٹھائیے، حضرت امیر نے کیا فرمایا؟ انما وقوع الفتن، یہ جو فتنے واقع ہوتے ہیں ان کی علت یہ ہے کہ لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا کہ فتنہ کہتے کسے؟ فتنہ کسے کہتے؟ ضغط من هذا وضغط من هذا۔ فتنہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا میٹیریل یہاں سے اٹھاتا ہے، تھوڑا سا میٹیریل ادھر سے اٹھاتا ہے، دونوں جگہوں کی چیزوں کو اٹھا کے تھوڑا سا حق لے لیا، تھوڑا سا باطل لے لیا، دونوں کو ملا کے اس جوان کی خدمت میں پیش کر دیا، آؤ بسم اللہ کھاؤ۔ یہ ہوتا ہے فتنہ، یہ ہوتا ہے فتنہ۔ فتنہ ہمیشہ خوبصورت لباس میں آتا ہے۔ آخر الزمان میں سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ اس فتنے کو پہچاننا۔ فتنے کو جب تک پہچانو گے نہیں تب تک اپنے زمانے کے امام سے متمسک نہیں ہو پاؤ گے۔ عرب کا مشہور قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کو اگر آپ کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے پہچانے، اگر پازیٹیو چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانے۔ آپ کو جاننا ہو سچ کیا ہے، سچ کسے کہتے ہیں، تو پہلے جھوٹ سمجھو کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ آپ کو اگر جاننا ہو کہ اچھا انسان کسے کہتے ہیں تو جانو برا انسان کسے کہتے ہیں۔ برائی کے ذریعے اچھائی کا علم ہوتا ہے۔ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ بغیر حجت یا بغیر اتمام حجت عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے حجت کو تمام کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم تب تک کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اتمام حجت نہ کر دیں۔ اچھا جناب، اللہ اتمام حجت کرتا کیسے؟ کیسے اتمام حجت کرتا ہے؟ اللہ قرآن کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے۔ بس میں موضوع شروع کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے، اللہ انبیاء کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے، اللہ اوصیاء کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے، اللہ ائمہ کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کے ذریعے تم پر حجت تمام کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے میرے پروردگارہ تم مجھ سے کیوں سوال کر رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے بتائے کہ نماز ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان شخصیات کو بھیجا جو تمہیں بتائیں کہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، مثال کے طور پہ خمس ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ جب بتانے والے نے بتا دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اب تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اب اللہ تم سے مؤاخذہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حجت کے ذیل میں کیا فرماتا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اس لیے بھیجا تاکہ رسول کو بھیجنے کے بعد بندوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ جناب والا تم نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں، پھر تم اس سے سوال کیوں کر رہا ہے، پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، پھر مجھے جنت میں کیوں ڈال رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تو نے کسی کو نہ بھیجا ہو جو تیری خوشنودی یا تیری رضا بتائے پھر تجھے حق کیسا؟ اچھا جناب، بس میں نے کہا نا میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، میرا انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس کا موضوع ہوگا حجت خدا۔ کوشش کروں گا بعض حوزوی مطالب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کا وقت ضائع نہ کروں، میں اپنی طرف سے باتیں نہ کروں، جو کچھ مطالب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قرآن و حدیث سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ حجت کہتے کسے؟ حجت کسے کہتے؟ حجت کا لفظی معنی ہے دلیل برہان۔ حجت کا لفظی معنی ہے دلیل برہان۔ آپ لغت عرب میں جائیں تو حجت کے مختلف معنی کیے گئے۔ الحجہ الدلالۃ المبینہ للمحجہ، یہ راغب اصفہانی کی تعریف ہے۔ راغب اصفہانی حجت کی تعریف میں فرماتے الدلالۃ المبینہ للمحجہ ای الطریق الواضح، حجت اس واضح اور روشن دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ یہی فرق ہے دلیل اور حجت میں۔
دلیل محض ایک ادعا کو کہا جاتا ہے، ایک طریقہ ادعا یا ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی بات کو کہا جاتا ہے دلیل، روشنی کو کہا جاتا ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک سیدھے راستے پر واضح دلیل کو حجت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے حق تک پہنچے تو اس حق تک پہنچنے کے لیے اسے دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ حجت خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجت خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل اور حجت میں فرق کیا ہے؟ دلیل ممکن ہے آپ کسی کتاب میں لکھ لیں، کسی کاپی میں لکھ لیں، لیکن حجت چلتی پھرتی بولتی اللہ کی روشن دلیل ہوتی ہے۔ اس کا خود وجود ہی دلیل ہوتا ہے، اس کا خود وجود دلیل ہوتا ہے، اس کا بولنا دلیل ہوتا ہے، اس کا چلنا دلیل ہوتا ہے، اس کا تکلم کرنا دلیل ہوتا ہے۔ اچھا جناب والا، یہ حجت کی مختصر تعریف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ حجت دلیل واضح، دلیل روشن۔ اللہ تبارک و تعالی واضح اور روشن دلیل ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے بندگان صالح کے درمیان رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، اگر آپ روایات کی طرف جائیں اور اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات کی طرف جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حجت بھیجی ہے یہ حجت منصوص من اللہ ہو۔ یہاں سے تھوڑا سا غور فرمائیے گا، شاید تھوڑی سی سخت ہو جائے بحث، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں چکیدہ پیش کروں۔ حجت خدا جو اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اللہ کی طرف سے برہان ہے، اللہ کی طرف سے واضح راستہ ہے، اس حجت کا اللہ کی طرف سے ہونا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اللہ کی حجت ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اللہ کی حجت وہی ہو سکتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، جو اللہ ہی کی طرف سے ہو، وہ ہوتا ہے اللہ کی حجت۔ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر اللہ کی حجت اللہ کی طرف سے نہ ہو، بندوں کے اختیار میں ہو، مثال کے طور پہ جناب الف کے اختیار میں ہو، جناب بے کے اختیار میں ہو، جناب تے کے اختیار میں ہو، ان تینوں لوگوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کسی ایک کو حجت خدا بنا دیا۔ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں؟ اگر حجت خدا کا تشخص یا معین کرنا بندوں کی طرف سے ہوتا تو بندے الیکشن کے ذریعے، مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ حضرات ایک پریزیڈنٹ الیکشن کے ذریعے سے سلیکٹ کر لیتے ہیں یا لوگوں کی آرا کے ذریعے کسی کو منتخب کر دیتے کہ جناب والا یہ صاحب بڑے اچھے بڑے مومن آدمی ہیں، اگر اسی طرح حجت خدا کا انتخاب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ حجت خدا کو منتخب کر لیتے۔ مثال کے طور پہ میں اس مسجد میں ایک ایسے مومن کو جانتا ہوں کہ جس نے آج تک ایک نماز قضا نہیں کی ہے، ہمیشہ صف اول میں بیٹھتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، بینڈرا کے جتنے بھی مومنین ہیں سب کا اس کے اوپر یقین ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ اب حجت خدا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، حجت خدا کا بنانا یا مشخص کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسے مولوی کو، ایک ایسے عالم دین کو آپ نے حجت خدا بنا دیا جس کی صداقت پہ آپ کو یقین ہے، جس کے سچے ہونے پہ آپ کو یقین ہے۔ آپ 4-5 لوگوں کو یقین ہے، آپ 4-5 لوگوں نے مل کے اسے حجت خدا بنا دیا۔ اچھا، آپ کا علم محدود ہے، اس انسان کا بھی علم محدود ہے، غیر معصوم ہے۔ آپ 4 لوگوں کی نظر میں وہ شریف ہے، لیکن 5واں ایک ایسا بھی آدمی ہے جو جوانی میں اس کے ساتھ گھومتا تھا، جوانی میں اس کے ساتھ پھرتا تھا۔ وہ جب بینڈرا کی مسجد میں ہنسنے لگا کہ کسے حجت خدا بنایا، کہ فلاں صاحب کو حجت خدا بنایا، کہ اسے حجت خدا بنایا، یہ جانتے نہیں ہو کون ہے، کہ کون ہے؟ یہ تو جوانی میں میرے ساتھ عیاشیاں کیا کرتا تھا، مثال کے طور پہ یہ تو جوانی میں میرے ساتھ ایسا تھا، تم نے اسے حجت بنا دیا۔ ممکن ہے ایک انسان آپ کی نظر میں بہت بڑا مقدس ہو، بہت بڑا تقدس کا بت ہو، لیکن حقیقت میں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں باطل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جہنمی ہے وہ انسان، جو آپ کی نظر میں مثال کے طور پہ جنتی ہے۔ مثال کے طور پہ قریب کرتا چلوں، حضرت امیر علیہ السلام جناب کمیل کے ساتھ مسجد کوفہ سے باہر آئے، کوفے کے پیچھے آئے، جناب کمیل ہاتھ پکڑ لیتے اس طرح سے۔ میں پورا قصہ آپ حضرت کی خدمت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بس تعلیقہ جو مورد بحث ہے اس جملے کو بیان کر دوں۔ جناب کمیل نے قرآن مجید کی بہترین آواز سنی، جناب کمیل نے چیخ لگائی کہ یا امیر المومنین، یہ انسان پکا جنتی ہے،
علی نے جیسے سنا ہاتھ چھوڑ دیا کہ تم نے جنت و جہنم کا فیصلہ اس کی قرآن کی تلاوت سے کر دیا. سبحان اللہ. رہتے علی کے ساتھ ہو, تمہیں یہی نہیں پتا کہ جنتی اور جہنمی کی پہچان کیسے ہو, کہ مولا معذرت چاہتا ہوں معاف کیجیے گا. پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پہچان کا طریقہ ہے ہماری الفت و محبت. اگر اس کے دل میں ہماری الفت و محبت ہے تو جنتی. اگر ہم سے بغض رکھتا ہے, پڑھنے دو قرآن, رٹنے دو, لگانے دو رٹا, بجانے دو. مثال کے طور پہ بانسریاں اپنی زبان سے, اپنی آواز سے. قرآن مجید لعنت کر رہا ہے. امام کاظم علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات مصلی یصلیھا مسلم, کہ بعض اوقات کوئی نمازی جب نماز پڑھتا ہے, فی بعض هذا الخلق لعنہ وفی بعض هذا الخلق رحمہ, کہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, ان میں سے بعض نمازی ایسے ہیں کہ جن پہ خدا لعنت کرتا ہے, بعض نمازی ایسے کہ جن پہ خدا رحمت بھیجتا ہے. رحمت کو تو سمجھ میں آتا ہے. راوی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا وَلِمَن لَعَنَ, لعنت کیوں اللہ بھیجتا ہے؟ کہ لعنت اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے حق کے منکر ہیں. ہم پہ ظلم کرنے والے, ہم پہ ظلم کرنے والے ہمارے حق کے منکر ہیں. خلاصہ, کسی کا ایک کام ممکن ہے آپ کی نظر میں اچھا ہو, آپ اسے حجت خدا بنا دیں, پھر آخر میں یہ ثابت ہو کہ جسے تم نے حجت خدا بنایا تھا وہ تو اس لائق تھا ہی نہیں. پھر تمہارے پاس عذر ہوگا. اگر وہ غلط نکل گیا تو تم خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہو پروردگارا ہم تو انسان تھے, تو نے جب ہمارے ہاتھوں میں رکھا تو ہم کسے بھی چوز کریں. ہم نے تو ظاہر دیکھ کے کسی انسان کو چوز کر لیا, اب وہ صحیح نکلے یا غلط نکلے. اس نے مثال کے طور پہ مغرب کی نماز 2 رکعت بتا دی, ہم پڑھ رہے ہیں 2 رکعت, اب اس نے صحیح بتایا ہو یا غلط بتایا ہو, غلطی پروردگارا تیری ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے ہی تو انتخاب حجت ہمارے ہاتھوں میں رکھا تھا, لہٰذا اس کے پاس عذر ہے. روز قیامت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, حجت کا انتخاب تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے جناب. وہ اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے سے دماغ لیے پھر رہے ہو, حجت کا انتخاب تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ ثقیفائی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے 4 لوگ کسی ایک انسان کو خلیفہ بنا دو. یہ نظام الہی ہے. نظام الہی میں منصوص من اللہ ہونا شرط ہے, اللہ کی طرف سے منصوص ہو, اللہ کی طرف سے چنا جائے, اللہ کی طرف سے انتخاب ہو. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, حجت بالغہ اللہ کی طرف سے. اللہ اپنی حجت تمہارے درمیان بھیجے گا, اللہ اپنی حجت تمہارے درمیان تمام کرے گا. شیخ مفید نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں کیا خوبصورت ایک تعلیقہ لگایا کہ الحجت البالغہ التي لا يبقى معها عذر, کہ حجت بالغہ اس حجت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے. اگر اللہ نے علی کو بھیج دیا پھر اس کے بعد تم چھو چرا نہیں کر سکتے ہو کہ پروردگارا ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں جو ہمیں سدھارے. جہاں چو چرا کی گنجائش نہ ہو اسے حجت بالغہ کہا جاتا ہے. جہاں عذر ختم ہو جائے اسے حجت بالغہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حجت خدا کو بھیجتا ہے, بعد میں مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے درمیان یا اس روئے زمین پر ایک خلیفہ معین و مشخص کرنے والا ہوں, ملائکہ نے خداوند متعال کے سامنے کیا معجزہ رکھا؟ قالوا اتجعل فيها من يسفك فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, اے میرے پروردگارا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو اس روئے زمین پر فساد برپا کرے گا, خون بہائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لمبی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتوں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. جب ہم نے خلیفہ کا ذکر کیا, خلافت کی بات کی,
تو تم شاید ہلکے میں لے رہے ہو. ہم علی کو بھیجیں گے, حسن کو بھیجیں گے, حسین کو بھیجیں گے, آخری حجت کو بھیجیں گے جو یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا, جو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح سے یہ روئے زمین ظلم و جور سے بھری ہو. ہم اسے بھیجیں گے. ہم اپنے بہترین بندوں کو بھیجیں گے بندگان صالح کی اصلاح کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے. اچھا جناب, شیخ صدوق اسی کے ذیل میں کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتے, کہتے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیہ کریمہ فرمائی, ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم سے پہلے کوئی انسان اس روئے زمین پہ آیا؟ آدم سے پہلے کوئی آیا؟ سب سے پہلا بشر, سب سے پہلا انسان اس روئے زمین پہ کون ہے؟ حضرت آدم. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ, جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کہا, کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب سے پہلا انسان ہے حضرت آدم. اللہ تبارک و تعالی اسی آدم کو بھیجنے سے پہلے کیا فرما رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں, ہم بنانے جا رہے ہیں خلیفہ. ابھی کسی کو پیدا نہیں کیا نا, مخلوقات اب آدم کے بعد آئیں گی, انسان آدم کے بعد آئیں گے. اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا اور خلیفہ بنا کے بتا دیا کہ اللہ کی ڈکشنری میں خلیقہ بعد میں ہے, خلیفہ پہلے ہے. اللہ کے یہاں خلیقہ بعد میں ہے, خلیفہ پہلے ہے. مخلوقات کا تذکرہ بعد میں ہے, خلیفہ الہی کا تذکرہ پہلے ہے. یہی وجہ شیخ صدوق کی یہ خوبصورت جملے, الخلیفہ قبل الخلیقہ. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ پہلے خلیفہ بناتا ہے, پھر خلیقہ کو بھیجتا ہے, پھر مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے, ہمارے یہاں مشہور و معروف روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پہ سب سے پہلے اگر کسی کو بھیجا تو اس کا کون تھا؟ وہ خلیفہ تھا. کہ اسی طرح اللہ سب سے آخر میں اگر کسی کی روح قبض کرے گا تو وہ خلیفہ خدا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی سے پہلے اگر اللہ خلیفہ الہی کی روح قبض کر لے تو وہ ایک آدمی اللہ کے سامنے حق رکھتا ہے, اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اے میرے پروردگارا, تو نے مجھے حجت خدا کے بغیر کیوں چھوڑا؟ تیرا حق نہیں بنتا تم مجھ سے سوال و جواب کرے, کیونکہ تو نے تو حجت کے بغیر چھوڑا, تو نے تو اتمام حجت نہیں فرمائی, نہیں کی. لہذا سب سے پہلا خلیفہ خدا اور سب سے آخر میں اگر کسی کی روح قبض ہوگی تو وہ خلیفہ خدا ہوگا. معصوم کے کیا خوبصورت جملات ہیں. حضرت نے فرمایا الخلیفہ قبل الخلیقہ, یہ عبارت تھی شیخ صدوق کی. حجت خدا کے حوالے سے امام معصوم فرماتے الحجہ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اس طرح سے بنایا کہ حجت مخلوقات سے پہلے تھی, مخلوقات کے ساتھ بھی ہے اور مخلوقات کے بعد بھی ہوگی. اللہ اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھے گا. پہلا خلیفہ حضرت آدم ہوں گے اور آخری اللہ کی حجت حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو وہ مشہور و معروف قرآن مجید کی آیہ کریمہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ انہیں ہم زمین دیں گے, انہیں اس زمین پر خلیفہ بنائیں گے, جنہیں اس زمین پر مستضعف بنایا گیا, کمزور بنایا گیا. ہم انہیں سارے امکانات عطا کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حجت کے سلسلے میں فرما رہا ہے.
یہی وجہ معصوم نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام زمانہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوں گے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد فرمائیں گے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمائیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے خلیفہ بنا کے اپنے وعدے کو سچا کیا، ہمارے وعدے کو سچا کیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ یہ امام زمانہ کے جملات ہوں گے جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے۔ خلاصہ حجت خدا پہ بحث ہے۔ بندے حقیر نے مقدمتاً جو کوشش تھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی، انشاءاللہ کل سے میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ روایات اور بہت سارے مطالب اور بہت سارے اشکالات جو بالخصوص جوانوں کے ذہنوں میں حجت خدا کے حوالے سے پیدا کیے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ حجت خدا کا بہت ساری چیزوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے مقایسہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک عام انسان یا کسی ایک عالم دین کو حجت خدا کہنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں ان سارے موضوعات کو ٹچ کروں گا اور انشاءاللہ ہمراہ دلیل آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو رکھوں گا۔ حجت خدا خلاصہ یہ ہے کہ حجت خدا غیر معصوم نہیں ہو سکتا، حجت خدا غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ پھر سے اس جملے کو میں کہہ رہا ہوں، حجت خدا غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ اسے لکھ لیجئے، تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیجئے، یا تعویذ بنا کے اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکا دیجئے۔ یہ تشیع کا الف با ہے، الف با ہے۔ حجت خدا کون ہے؟ معصوم ہے، معصوم ہے، معصوم ہے۔ معصوم کے سوا کوئی اللہ کی حجت بالغہ نہیں ہو سکتا، حجت تامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معصوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے مقدمہ پورا آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، جو بھی دلائل تھے وہ دلائل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے کہ حجت خدا غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس نعمت سے نوازا، ہمارے دلوں کو، ہمارے اس وجود کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت سے سرشار کیا۔ اس محبت میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے محمد والے یہ جو محبت اہل بیت اطہار ہمارے دلوں میں ہے، یہ جو عشق آل محمد ہمارے دلوں میں ہے، یہ جو محبت حجت خدا ہمارے دلوں میں ہے، یہ احسان ہے والدین کا، بالخصوص آپ کی مادر گرامی کا احسان ہے۔ مجلس میں آئیے اور مجلس سے جائیے، اپنی والدہ کے ہاتھوں کو لیجئے، چومیے، والدہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم کی وجہ سے آج ہم فرش عزائی حسین سے متمسک ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرا عقیدہ ہے، میرا بلیف ہے، میرا یقین ہے کہ ہماری تبلیغات کے ذریعے آپ اس فرش عزا پہ نہیں آئے، بلکہ والدین کی تبلیغات کی وجہ سے اس فرش عزا پہ آئے، والدین کے گائیڈ کرنے کی وجہ سے آپ فرش عزا پہ آئے۔ بالخصوص ماں کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس ماں نے پاکیزہ لہو آپ کو پلایا، اس ماں نے آپ کی تربیت کی اور آپ فرش عزا حسین سے متمسک ہو گئے، امام زمانہ سے متمسک ہو گئے۔ شاعر کیا خوبصورت انداز میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگارہ لا عذب اللہ امی انہا شربت حب الوصی وغدتنیہ باللبنی، اے میرے پروردگارہ میری ماں پہ عذاب نازل نہ کرنا، میری ماں نے علی کی محبت کو پیا اور اس محبت کو اپنے دودھ کے ذریعے، اپنے شیر کے ذریعے ہمیں پلایا، اے میرے پروردگارہ میری ماں پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ وَكَانَ لِي وَالِدٌ، اے میرے پروردگارہ میرا ایک باپ بھی تھا، میرا ایک باپ بھی تھا، احوا ابا حسنی، جو علی ابن ابی طالب سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ فصرت من ذی وذا احوا ابا حسن، بس میں اپنی ماں کی طرف سے اور اپنے باپ کی طرف سے اس لائق بنا کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کروں۔ پروردگارہ میری ماں پہ عذاب نازل نہ کرنا، یہی وجہ ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکفر الدعاء لامہ فانها لم تخن ابا، جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے وہ جائے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے، وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ خدا کی قسم اب میں
اگر خطیبانہ انداز میں ان جملوں کو پڑھتا تو خدا کی قسم میں خود لطف لیتا، میں خود پرواز کرتا. کیا جملے کہ میری ماں نے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. خدا کی قسم یہ جملے ہیں، جملے انہیں محسوس کریں، اپنے دلوں پہ لکھیں، ماں کا ہاتھ چومیں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہماری محبت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اللہ ان سب کا صلہ تمہیں دے گا. کب دے گا؟ مرنے کے بعد دے گا. مرنے کے بعد نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا صلہ دے گا. مولا نے فرمایا پتہ ہے ہماری محبت کا پہلا صلہ جو تمہیں اسی دنیا میں ملے گا کیا ہے؟ کہ قبر میں ہماری محبت کام آئے گی. وہ سارے مقامات جو ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، قبر میں، حشر میں، صراط پہ، ان سارے مقامات پہ ہماری محبت کام آئے گی. اسی دنیا میں جب تم ہم سے محبت کرتے ہو تو محبت کا پہلا اثر اسی دنیا میں ثابت ہوتا ہے. کیا اثر ثابت ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا جب تم ہماری دہلیز پہ آ جاؤ، جب تم ہم سے محبت کرنے لگو تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. جائیے میاں گھروں پہ جائیے اور محسوس کیجیے، محسوس کیجیے تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. ذرا سوچیے 2026 میں بیٹھے ہوئے، اس خبیث دنیا میں بیٹھے ہوئے جہاں عزتیں تار تار ہوتی، جہاں مردوں کی نیتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، جہاں خواتین کی نیتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے دور میں مولا فرما رہے جب تم ہماری محبت محسوس کرنے لگو نا تو پہلی چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. یہ مہر ہے، مہر اہل بیت اطہار کی طرف سے. تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. تو شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، جو نعمت ہمیں عطا کی ہے. خدا را کوشش کریں اس نعمت کو برقرار رکھیں، اس نعمت کو چھننے نہ دیں. آپ کے والدین نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ اس عزاداری کو، اس ولایت کو اچھے لفافے میں کر کے آپ کو پیش کیا تھا. ایسے ہی تھا نا؟ آپ بزرگوں سے پوچھئے آپ کے زمانے میں عزاداری کیسی ہوا کرتی تھی. آپ بزرگوں سے پوچھئے آپ کے زمانے میں مجلسیں کیسی ہوا کرتی تھی. علماء کیا بیان کرتے تھے منبروں سے، کیا خوبصورت انداز تھا، کیا خوبصورتی سے کے ساتھ معارف اہل بیت بیان ہوا کرتے تھے. مجلسوں میں کیا خلوص تھا، نعروں میں کیا خلوص تھا، کیا بہترین اہل بیت اطہار کے لیے نعرے لگائے جاتے تھے. نوحوں میں کیا خلوص ہوا کرتا تھا، جلوسوں میں کیا خلوص ہوا کرتا تھا. یہی جلوس آپ کے والدین نے آپ کو دیے تھے نا، یہی عزاداریاں آپ کے والدین نے آپ کو دی تھی نا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب اپنی نسل کو ان چیزوں کو دے تو ان چیزوں میں خیانت کر دے. جیسا تمہیں ملا تھا ویسا پہنچاؤ، جیسا ملا تھا ویسا پہنچاؤ. یہ عشق آل محمد ہے، یہ الفت آل محمد ہے. یہ آل محمد کے گھر کے جہاں آپ فضائل و مناقب سنتے وہیں آل محمد کے گھر کی یہ مظلومیت ہے. یہ آل محمد کے گھر کے مصائب ہیں جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ہماری آنکھوں سے جب یہ آنسو نکلتے آقا عبداللہ الحسین کی ذات پر، اور ظاہر سی بات ہے یہ اپنے ذہنوں سے تصور نکالتے. ممکن ہے بعض اوقات آپ کے ذہنوں کے سامنے یہ بات آئے کہ جناب والا ہم کسی ثواب کی غرض سے روتے ہیں. اس چیز کا میں ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جلدی، بس میں نے ختم کی مجلس. ہم آقا عبداللہ الحسین پہ روتے ہیں لیکن یقین کیجئے ہم کسی ثواب کے لیے نہیں روتے، ہم کسی صلے کے لیے نہیں روتے. امام حسین کا معاملہ جدا ہے جناب، آپ سمجھے ہی نہیں. امام حسین کا قصہ جدا ہے، امام حسین کی نہضت جدا ہے، کربلا کی ڈیل جدا ہے. ہم کسی ثواب کے لیے نہیں روتے، ہم کسی صلے کے لیے نہیں روتے، ہم ماتم کسی ثواب کے لیے نہیں کرتے. اگر معاملہ ثواب کا ہوتا نا تو امام حسین شب عاشور جنت دے چکے تھے. جنت سے بڑا کوئی صلہ ہو سکتا ہے؟ جملے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جنت سے بڑا کوئی صلہ ہو سکتا ہے؟ چراغ بجھایا، اصحاب سے کہہ رہے جاؤ، جسے جانا ہو چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ حسین ناراض تھے؟ نہیں جناب والا، ناراض نہیں تھے کہ جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت تمہیں ملے گی، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم جاؤ جنت تمہیں ملے گی. اب یہ اصحاب حسین امام حسین کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرما رہے کہ مولا معاملہ جنت کا نہیں ہے، معاملہ جنت کا نہیں ہے. اگر معاملہ جنت کا ہوتا تو جنت ان کو مل چکی تھی، اب چلے جاؤ حسین کو تنہا چھوڑ دو. کہ مولا معاملہ جنت کا نہیں ہے، معاملہ ثواب کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کا ساتھ دیا جائے. اسی طرح ہم ہاتھوں کو جوڑیں گے مولا یہ معاملہ ثواب کا نہیں ہے، مولا آپ اس لائق ہیں کہ آپ پہ رویا جائے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ پہ گریہ کیا جائے. مولا کیسے نہ گریہ کرے جب انبیاء نے آپ کی مصیبتوں پہ گریہ کیا. مولا کیسے نہ گریہ کرے جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا،
آدم کی جب توبہ نہیں قبول ہوئی، 5 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آدم کو پہنچائے. آدم نے ان 5 ناموں کی تلاوت کی. آدم رونے لگے. جناب جبرائیل نیچے آئے، آدم سے پوچھا، اے آدم کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ عجب نہیں، جناب آدم نے فرمایا کہ یا جبرائیل، جب میں نے یہ 3-4 نام لیے تو مجھ پہ سرور طاری ہوا، مجھ پہ خوشی طاری ہوئی. ولیکن حینما ذکرت الخامس منہا فبکیت. اے جبرائیل، اس 5ویں نام میں کیا کشش ہے؟ جیسے ہی میں نے 5واں نام لیا میں رونے لگا، میں بے چین ہو گیا، میرا دل گھبرانے لگا. عجب نہیں، جناب جبرائیل خود روتے ہوئے آدم کی طرف خطاب کرتے، یا آدم هذا الحسین یذبح کما یذبح. یہ حسین ہے کہ جسے کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. روایت کے عجیب و غریب جملے ہیں، عجیب و غریب جملے ہیں. کہ جب بھی امام حسین کا تذکرہ ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی آنکھیں حسین کا نام سنتے ہی نم ہو جائیں گی. مولانا نے فرمایا انا قتیل العبرہ. میں اس جملے کا ترجمہ آج نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا مولا کے جملوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا. اب کیا کیفیت ہے، کس طرح سے مارا گیا، خدا کی قسم یہ عاشور کے دن بیان کرنے والی چیزیں ہیں. کوئی بھی مومن میرا تذکرہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں نم ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے. سید سجاد کے جن کا تذکرہ ان ایام میں آپ سنتے رہتے، امام سید سجاد کی پوری عمر گزری ہے آقا ابا عبداللہ الحسین پہ روتے روتے. امام باقر علیہ السلام نے جب امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو بتاتے بتاتے بس ایک جملہ کہا کہ میرا بابا ساری عمر حسین پہ روتا رہا، ساری عمر حسین کو پرسا دیتا رہا. جب بھی کسی پانی پہ نظر پڑتی تھی تو رونے لگتے تھے اور جملہ فرمایا کرتے تھے، ہائے کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا. جب بھی کھانے پہ نظر پڑتی تھی رونے لگتے تھے، جب بھی کسی ذبیحہ پہ نظر پڑتی تھی امام رونے لگتے تھے. روتے روتے فرماتے تھے کیا تم نے اسے پانی پلایا؟ عجب نہیں، خزائی نے کہا مولا اسے پانی پلایا. کہ کیا تم نے ذبح کرتے ہوئے اس جانور کو دوسرے جانور سے چھپایا؟ کہ مولا ہاں ہم نے چھپایا تھا. عجب نہیں، تیسرا جملہ امام نے فرمایا کہ کیا جب تم نے اسے ذبح کیا تیرا خنجر تیز تھا؟ اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے کہ مولا مجھے پتا ہے جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے خنجر تیز رکھا جاتا ہے. بس اتنا سننا تھا. میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہائے میرے بابا آپ کتنے مظلوم تھے، آپ کو ذبح کیا پانی نہ پلایا. ارے بابا آپ کو ذبح کیا، پھوپھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی. ارے بابا جب آپ کو ذبح کیا شمر نے خنجر پتھر پہ مارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ساری عمر امام سجاد روتے رہے. امام باقر نے فرمایا میرا بابا اتنا روتا تھا، سارت کل خشبت الیابسا. اور میرے بابا روتے روتے ایک سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا سب سے سخت مصیبتیں کون سی تھی جن مصیبتوں پہ آپ نے خون بہایا؟ عجب نہیں، مولا کی آواز آئے الشام الشام. میں کہوں گا مولا بازاریں تو کوفہ میں بھی تھی، چوک تو کوفے میں بھی تھے، لیکن شام کی بازار کی کیا کیفیت تھی کہ جس نے آپ کو تڑپا دیا؟ عجب نہیں، میرے مولا سجاد نے فرمایا ارے کہ بازاریں ساری گزری لیکن شام کی بازار کی طرح کوئی بازار نہ تھی، کیونکہ شام کی بازار کو ہم سے آنے سے پہلے تیار کیا گیا، سجایا گیا. ارے لوگوں کے ہاتھ میں پتھر دیے، آواز آئی اے لوگوں باہر آ جاؤ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی لاڈلی رقیہ ہے، یہ باغیوں کا
لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون وضم قضائه وتسليما بأمره بار اللہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ جو بھی مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما پروردگارہ جو بھی بے حال انہیں بحال فرما پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مل جل کے دعائیں سلامتی امام زمانہ کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم